میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سندھ کے صبر کو. 17 سال مسلسل ایک ہی پارٹی کی حکومت رہی ہے اور جو اس نے استحصال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سندھ سے سب سے پہلے تعلیم چھینی گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کے صحت کے نظام کو بیچ دیا گیا، آپ نے صبر کیا. آپ کے روڈ، راستے، نالیاں، بجلی، گیس، کون سی بنیادی بیسک انسانی ضرورت ہے جو 17 سال مسلسل ایک پارٹی حکومت میں رہ کر آپ کو فراہم کر سکی ہے؟ آپ کا ووٹ چھین لیا گیا، بار بار چھین لیا گیا، آپ نے صبر کیا. آپ کا عدل و انصاف کے دروازے 26ویں ترمیم کے ذریعے بند کر دیے گئے، آپ نے صبر کیا. آپ کی اظہار رائے کی آواز پیکا جیسے غیر انسانی، غیر آئینی قانون پاس کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ نے صبر کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں سندھ کے شعور کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جب بات آئی ہمارے دریا پہ، ہمارے سندھو پہ، جو آپ کے لیے ایک زرعی معاش تو ہو سکتا ہے مگر ہمارے لیے یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے. جس دن سندھ کا شعور جاگ اٹھا تو اس کی للکار پاکستان کے ہر کونے کونے تک جا پہنچی. ببرلو کے مجاہدین کو مجھے میرا سلام ہو. نہ ہی صرف جس ہمت سے آپ نے 12 دن 50 ڈگری گرمی میں روڈ کے اوپر آپ بیٹھے رہے، مگر جس نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے رہے. ادھر میری مائیں، میری بہنیں بھی موجود تھیں. کوئی ایک کیس نکلا کہ کسی سے بدتمیزی کی گئی ہو، کسی کی خدا نخواستہ بے حرمتی کی گئی ہو. 40,000 لوڈ گاڑیاں روڈوں پہ پھنسی ہوئی تھی. ان کے ڈرائیوروں کو بھی بسترے کا، پانی کا، کھانے کا بندوبست سندھ کے شعور نے کر کے دیا. ایک گاڑی کا شیشہ تک نہ ٹوٹا. 500 ارب روپے سے زیادہ مالیت کا سامان سندھ کے روڈوں پہ پھنسا ہوا تھا. کوئی چوری نہیں تھی، کوئی ڈاکہ نہیں تھا. ہماری تاریخ اور تہذیب جو سندھو کے پانی پہ بستی آئی ہے ہزاروں سالوں سے، اس کی عکاسی آپ نے ببرلو میں دیکھی. یہ آپ کے جھوٹے ایوانوں میں اس کی عکاسی آپ کو نہیں ملے گی. اسی سندھ کے شعور کو اب میں ذرا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جو فیصلہ آیا ہے، جس کی مبارکیں دی جا رہی ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے سندھ کو آزاد کرا دیا، ہم نے سندھو کو بچا لیا. آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ یہ جو آفیشل جو فیصلہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس نے ایشو کیا ہے، شائع کیا ہے، اس کے کچھ پیراز میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتا کے برگلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک اتفاق رائے سے نہ ہو. اور کیونکہ ہم مطلب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مخالفت کرتے رہیں گے تو اتفاق رائے جوڑ نہیں سکے گا. آپ نے فیصلے میں یہ بات نہیں لکھی ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ میں پڑھنا چاہوں گا. ڈیسیشنز. The Council of Common Interests endorses the policy of the federal government as given below. Federal government has decided
that no new canals will be built without mutual understanding from CCI. It has been decided that the federal government will not move further until mutual understanding is evolved among the provinces. اتفاق رائے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کنسنسس. اب اس پٹال میں 200-250 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی فرد ہمارے فیصلے سے اتفاق نہ کرے تو وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے کنسنسس، جس کو کہتے ہیں اتفاق رائے. کیا اس جو پیرا میں نے پڑھا ہے، یہ لفظ کنسنسس آپ نے سنا؟ ادھر ٹیسٹ رکھا گیا ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ، باہمی مشاورت. انہوں نے کوئی تحفظ سندھ کو 8 کروڑ عوام کو اس فیصلے کے تحت فراہم نہیں ہوا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ سی سی آئی نے سادہ اکثریت سے فیصلے کرنے ہیں، 9 میں سے 5 ممبرز جو ڈیسائیڈ کریں گے وہی سی سی آئی کا فیصلہ ہوگا. اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بھی قانونی آئینی آپ تشریح کرے، واپس آ کے بات ادھر ہی کھڑی ہوگی. آج بھی سی سی آئی کے 5 ممبرز نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ نے کیا تحفظ کیا ہے؟ کون سا کیس لڑا ہے سندھو کا؟ آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے؟ ہماری انزائٹی اب تھم جائے، ہم گھر جا کے پرسکون ہو کر سو جائیں؟ نو. یہ آپ کی منافقت، آپ کی دوگلا بازی تب تک قائم رہے گی جب تک آپ سندھ کی عوام کو بیوقوف سمجھتے آتے ہیں. سندھ کی عوام بیوقوف نہیں ہے. ہم نے وچن کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے کہ ہر محاذ پہ ہم تمہاری منافقت کے خلاف ہم جنگ جوڑیں گے. ہم ہر تمہاری عداوت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے. جب تک آپ کارپوریٹ فارمنگ کو دائرے کار میں رکھیں گے تب تک آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ادھر ادھر پانی پہنچائیں. اگر آپ تھل میں، چولستان میں، کچو کاچو یا میرے ڈسٹرکٹ بدین کے احمد راجو میں جب آپ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کرتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سندھو پہ دھاڑے کی بات کر رہے ہو. اس کے بغیر آپ بیرانی علاقے بیراجی نہیں کر سکتے ہو. ہم اس دوغلا بازی کو نہ ہی صرف ہم فحش کرنے نکلے ہیں، بڑ انشاءاللہ یہ سندھ کا شعور یہ آپ کو للکارے گا، آپ کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دے گا. 18 مئی پہ ہماری سیو انڈس ریور موومنٹ کی میٹنگ ہوئی کراچی میں پچھلے ہفتے. ادھر پیر سید صدر الدین شاہ راشدی صاحب نے خود یہ تجویز دی کہ جلد از جلد کراچی میرا شہر ہے، کراچی آپ کا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے. اگر کراچی نہیں تو ہم کدھر جا کر اپنی آواز بلند کریں؟ 18 مئی پہ انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ جیسے سندھ کے شعور نے ببرلوں میں اکٹھے ہو کے ایک میسج دیا، ویسے ہی 18 مئی باغ جناح ہم قائد کی مزار کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ٹھوس جمہوری جواب ہم دیں گے اقتداران وقت کو کہ تمہاری مستیاں چند دنوں کی ہیں، یہ دھرتی اس عوام کی ہے. ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارو گے تو یہ دھرتی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی. یہ آپ دھمکی سمجھیں یا وارننگ سمجھیں، آپ کی مرضی. پر امید ہیں کہ لکھن جی تعداد میں انشاءاللہ سندھ میں ہر بولی ڳالھائيندڙ
बहादुर ऐं शौर रखंदड़ मुंहिंजा भाउर, मुंहिंजी भेनरूं सभु 18 मई ते कराची में पाण गॾु थींदासीं ऐं अहिड़ो जलसो हिननि खे कराए ॾेखारींदासीं कि जेको ही ॿिनि जमायतनि जी हिननि इजारतदारी क़ाइमु कयल आहे सिंध में, हुननि जो बि ढोंग फ़ाहिश थिए ऐं सभु ग़ाज़िबनि खे सम्झ में अची वञे जो सिंधू दरिया असांजी रेड लाइन आहे।